ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم. تجارت میں اکثر و بیشتر جھوٹ بول کر جو سودا بیچا جاتا ہے اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بطور تنبیہ ملاحظہ فرمائیں. التجار يحشرون يوم القيامة التجار يحشرون يوم القيامة فجار إلا من اتقى وبر وصدق. مشکات شریف کی حدیث ہے، سنن ترمذی سے نقل ہے. اکثر تاجر قیامت کے دن فاسق فاجروں کی صف میں اٹھائے جائیں گے. اکثر تاجر قیامت کے دن فاسق فاجروں کی صف میں اٹھائے جائیں گے، مگر وہ تاجر جو اللہ سے ڈرتا ہو، وبر وصدق، اور نیکی کرتا ہو اور سچ بولتا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ اکرام سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، ان التجار هم الفجار، بے شک اکثر تاجر فاجر ہوتے ہیں، وہ جھوٹ بولتے ہیں. بلا ولکنہم یحلفون فیأسمون ویحدثون فیکذبون. وہ بیع تو حلال کی ہوتی ہے، سودا تو حلال کا ہوتا ہے، مگر یہ تاجر اکثر قسمیں کھا کر گنہگار ہوتے ہیں، اور جب بات کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تاجر سچ بولنے والے ہیں اور صاف گوئی کے ساتھ سودا بیچنے والے ہیں، ان کے حق میں بھی بشارت دی ہے کہ التاجر الصدوق الامین التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. جو تاجر سچا ہو اور امین ہو، امانت دار ہو، اس کو اللہ پاک روز قیامت نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء اور صالحین کے ساتھ کھڑا کریں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 حصے تجارت میں رزق کے 9 حصے مقرر کیے گئے ہیں، کہ اگر کل رزق کے 10 حصے بنائے جائیں پوری دنیا میں تو ان میں 9 حصے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجارت کے اندر رکھے ہیں. چاہے وہ کوڑی کوڑی کی نفع سے وہ اپنی تجارت کرتا ہو، اللہ کا وعدہ ہے کہ اس کی تجارت میں میں اس کو 9 حصے بڑھ کر دوسروں سے رزق عطا کروں گا. دنیا میں اور بھی پیشہ ور لوگ ہیں، لیکن اللہ کے پاک پیغمبر نے تجارت کے اندر دعا دی ہے، اور پھر بھی تاجر اگر جھوٹ بولے تو پھر اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ بھی آتی ہے. یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی تاجر سودا سچے طور پہ بولنا چاہے اور اس کا وہ سودا نہ بکے تو پھر اس کو جھوٹ بولنا پڑتا ہے. اگر وہ پہلے سے گاہک کو یہ نہ کہے کہ یہ 20 روپے کی چیز ہے اور حالانکہ وہ بازار میں 10 روپے کی ہے، تو پھر تب تک وہ جا کر 10 روپے ہی وصول کرتا ہے. اس لیے ایسی صورت میں اگر عام روٹین بن چکی ہو بازار میں تو تاجر کو قسم نہیں لینی چاہیے، اسے اس سودے کو اپنے جائز منافع کے ساتھ بیچنا چاہیے. اگرچہ منافع مارکیٹ ریٹ سے بڑھ کر بھی کوئی اگر تاجر لگا دے تو وہ حرام نہیں ہے، لیکن ناجائز ضرور ہے. اس کو ناجائز بھی منافع حاصل نہیں کرنا چاہیے. لیکن اگر وہ جائز منافع لینے کے لیے سچ بولتا ہے تو اس کو وہ قیمت نہیں ملتی، تو پھر اس صورت میں اس کے لیے جواز کی صورت یہ ہے کہ وہ جب کوئی چیز بیچے
تو یہ نہ کہے کہ میں نے اتنے پہ خریدی ہے، یہ جھوٹ ہو جائے گا، بلکہ کہے کہ مجھے اتنے پہ پڑی ہے۔ اب وہ اس قیمت کو اپنے کرائے کے اندر منہا کر کے ڈیٹیکٹ کر کے اور آنے جانے کے سفر کو، گرمی سردی کے سفر کو، اور پھر محنت مزدوری کو اس کے اندر ایڈ کر کے، اگر وہ 10 روپے کی چیز اس سے لی ہے اور کہہ رہا ہے کہ مجھے یہ 20 روپے پہ پڑی ہے، اور واقعتاً بازار کا ریٹ بھی اور مارکیٹ ریٹ بھی 20 روپے ہے، تو پھر وہ جھوٹا نہیں ہوگا۔ اس کو جائز کر کے اس چیز کے بیچنے پر اس کو اجر بھی ملے گا اور جھوٹے ہونے کا اس کو گناہ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن قسم بار بار اٹھانا کہ یہ اتنے کی ہے اور حقیقتاً وہ اتنی کی نہیں ہوتی، اور پھر وہ ملاوٹ شدہ ہے، 2 نمبر ہے اور وہ اس کو 1 نمبر کر کے پیش کرتا ہے، تو اس صورت میں وہ روز قیامت اپنی اس جھوٹی اور ملاوٹ شدہ چیز کے بیچنے پر رب تعالیٰ کو جواب دہ ہوگا۔ اور یہ یاد رکھیں وہ تاجر کہ رزق تو لکھ دیا گیا ہے، چاہے ان کو 1 کروڑ کا نفع ہو یا 1 لاکھ کا ہو یا 1 پائی کا ہو، وہ تو مل کے رہنا ہے، مگر حرام طریقے سے کمایا گیا منافع یا جھوٹ بول کے کمایا گیا منافع اس کی رزق کے اندر بے برکتی کا باعث بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے رزقوں میں برکت نصیب فرمائے، اور ہمارے تاجروں کو اور دکانداروں کو صحیح سودا بیچنے کی اور پھر اس کے اندر ملاوٹ نہ کرتے ہوئے اس چیز کو امت تک پہنچانے کی صحیح توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم